یہ مملکت سعودی عرب کی اردو نشریات ہے۔ پیش خدمت ہے ہفتے وار پروگرام اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، حقائق کے آئینے میں۔ ترتیب و پیشکش ڈاکٹر شعیب نگرامی۔ ہدایت کار غسان آل موئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین توحید خالص، دین رحمت اسلام کو اپنی ابتدائی سے فکری یلغار کے ذریعے اس کے عقائد کو مسخ کرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ سبائیت اس نامراد تحریک کی سرخیل تھی اور اس کے زیر سایہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مشرکانہ تحریکوں نے جنم لیا۔ یورپ کے نام و نہاد مستشرقین کا پورا فکری سرمایہ مذکورہ تحریکوں کا چربہ ہے، اور جس کی نشاندہی ہم اپنے اس پروگرام میں برابر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام مخالف وہ مشرکانہ تحریکیں جنہوں نے مشرق میں جنم لیا، وہ مستشرقین کے اسلام پر ثقافتی یلغار سے کسی طرح کم نہیں۔ اسلام مخالف بدعت و خرافات سے لدی پھندی یہ تحریکیں، ان تحریکوں کی ابتدا قرون اولیٰ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عہد میں پڑ چکی تھی۔ چنانچہ فرقہ جہمیہ، مرجیہ، قدریہ کے علاوہ خوارج اور معتزلہ اور سبائیت کی فتنہ انگیزیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں کافی بڑھ چکی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی ابازیب تنکیے ان باطل فرقوں کے وجود میں آنے پر ہمیشہ فوری طور پر ہمارے علماء کرام نے اپنے قلموں کے ذریعے علمی جہاد کیا۔ معتزلہ اور سبائیت کی بدعتوں اور خرافات کی رد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے، اور ان بدعتوں اور خرافات کی رد میں ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ نامی کتاب لکھی۔ امام محمد بن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھ کر ان باطل فرقوں کے قلعے پر ضرب لگائی۔ ابی عثمان الصابونی، الشافعی، شیخ الاسلام الانصاری اور ابن عبد البر نے رد بدعت و ضلالت پر بہت کچھ لکھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قدامہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن رجب الحنبلی اور شمس العلماء شمس الدین ذہبی رحمہم اللہ کی رد بدعت اور منکرات کے خلاف کتابیں اہل علم کے درمیان معروف اور متداول ہیں۔ محترم سامعین، تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ ایران کی ساسانی حکومت کا عرب مسلمانوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو جانے کے بعد ایران کے صفوی اسلام کے فروغ اور عربوں کی بالادستی کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اپنی عظمت رفتہ کو یاد کر کے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے بغض و حسد کے جذبات بھڑکاتے رہتے تھے، اور ایران کے صفویوں نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے یمن کے یہودی ابن سبا کی دعوت پر لبیک کہا، اور یہ وہ دعوت تھی جس کی بنیاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غلو کے عقیدے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف نفرت و عداوت پر تھی۔ پروفیسر براؤن نے اپنی کتاب لٹریری ہسٹری آف پرشیا کی جلد اول کے صفحہ 311 میں لکھا ہے کہ ایران کے صفویوں نے سبائیت تو ضرور قبول کر لی تھی،
لیکن انہوں نے اپنا امتیاز برقرار رکھنے کے لیے سبائیت کے بعد عقائد اور اصولوں میں رد و بدل کیا، اور وہ بقول براؤن کے یہ تھے: نمبر 1، تشبیہ یعنی خاکم بدہن اللہ رب العزت کا انسانی شکل میں ظہور۔ نمبر 2، بدع یعنی مشیت الہی میں تبدیلی کا عقیدہ۔ نمبر 3، رجعت یعنی امام کی اس دنیا میں دوبارہ واپسی کا اعتقاد۔ نمبر 4، تناسخ یعنی ایک امام کی روح کا دوسرے جانشین امام کی شخصیت میں حلول۔ معزز سامعین، یہ وہ عقائد ہیں جو آج بھی سبائیت میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ سبائیت نے اپنے قیام کے بعد مختلف فرقوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں سبائیت کی نظاریہ نامی شاخ کے توحید مخالف 2 عقائد کا ذکر کریں گے، جن کو مذکورہ فرقے نے حدیث کے نام سے مسلمانوں کے سواد اعظم میں پھیلا دیا ہے۔ ان موضوع اور جھوٹی روایات کے سر فہرست ناد علی کی روایات ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ہجری 1014 نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب تذکرۃ الموضوعات میں مذکورہ روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لا اصل لہ مما یعتمد علیہ۔ ملا علی قاری نے اپنی مذکورہ کتاب میں احادیث کے عظیم ذخیرے میں سے چھانٹ چھانٹ کر وہ جھوٹی روایتیں جمع کی ہیں جو سبائیوں نے احادیث کے ذخیرے میں شامل کر دی تھیں۔ مذکورہ روایت سبائیوں کے علاوہ قبہ پرست بدعتی مسلمانوں کے ہاں دعائے سیفی کے نام سے مشہور ہے، اور بدعتی نام و نہاد علماء اس کو روزانہ 7 بار یا کم از کم 3 بار پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ الامن والعلا نامی کتاب میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ہر مشکل و پریشانی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پکارو، جن سے عجائبات قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ تم جب بھی انہیں پکارو گے اپنی ہر مصیبت و پریشانی میں انہیں اپنا مددگار پاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ نام و نہاد دعائے سیفی یعنی ناد علی سبائیوں کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہر سبائی کے گھر میں مذکورہ روایت پر مشتمل کتابیں موجود ہیں، جسے سبائی روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ محترم سامعین، سبائیوں کا ایک سلسلہ تصوف بیکاتشی ہے جس کا بانی حاجی قندوز تھا۔ ڈاکٹر جے کے برج نے اپنی کتاب درویشیوں کا بیکتشائی سلسلہ مطبوعہ لندن سن 1937 میں لکھا ہے کہ سبائیوں کے ہاں یہ دعائے سیفی بہت مقبول ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جب جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور جسم مبارک سے خون بہنے لگا تو جبریل امین نے آ کر آپ سے کہا کہ دعائے سیفی پڑھو، اور جب آپ نے دعائے سیفی پڑھی تو حضرت علی فوراً مدد کے لیے آئے اور کفار کو قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ اس جھوٹی روایت کو سید مظفر شاہ چشتی نے اپنی کتاب جواہر غیبی مطبوعہ نول کشور پریس لکھنؤ سن 1887 میں بڑی تفصیل کے ساتھ شائع کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں بھی جنگ احد والی جب صورتحال پیدا ہوئی تو حضرت علی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ محترم سامعین، مذکورہ من گھڑت اور جھوٹی روایت کا واحد مقصد قرآن حکیم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 107 کی نفی اور تردید کرنا ہے، جس میں رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ سبعیت کی اسی نظاریہ شاخ کی 47ویں شاخ کے امام شہاب الدین شاہ فرزند کی فارسی زبان میں ایک کتاب رسالہ در حقیقت دین ہے، جو سن 1933 میں بامبے سے شائع ہوئی تھی، اور اس کا مقدمہ انگریزی میں پروفیسر آئی ویناف نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 13 پر کذب و افطرا پر مبنی ایک روایت کو حدیث قدسی بنا کر درج کیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی
اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک اور کائنات ہستی کو پیدا نہ کرتا۔ اور اسی کتاب کی فصل پنجم میں مذکورہ روایت اس طرح ہے، اگر علی نہ بودے تو را خلقت نمی کرتم، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو اے محمد ہم تجھے بھی پیدا نہ کرتے۔ محترم سامعین، دوسری روایت کے الفاظ پر غور کیا جائے تو اس روایت کی ہلاکت خیزی کھل کر سامنے آتی ہے، یعنی اگر حضرت علی نہ ہوتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی نہ پیدا کرتے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ماننا اور آپ کے وجود کو حضرت علی کے وجود کی علت بتانا گویا اس بات کا صریح اعتراف ہے کہ ازل سے موجود ہستی در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور وہی خدا اور معبود حقیقی ہیں، اور آپ کا وجود سبعی عقیدے کے مطابق حضرت علی کے ہی وجود ہے، لہذا کائنات کی پیدائش کی غرض و غایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں در اصل حضرت علی ہی ہیں، اس لیے ازل سے خدائی کرنے والی ہستی صرف حضرت علی کی ہے، بالفاظ دیگر وہی محمد ہیں، وہی معبود حقیقی ہیں۔ محترم سامعین، لولا کا یہ عقیدہ سبعیت کی جان ہے اور اس کے متبعین کا ایمان ہے۔ ان لوگوں نے اس شرکیہ عقیدے کو مسلمانوں کے سواد اعظم کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے نہایت چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس پر عشق رسول کا خوشنما اور چمکدار غلاف چڑھا کر اسے اس قدر پرکشش اور دیدہ زیب بنا دیا ہے کہ عقلی دلائل اور شریعت کی روشنی اس کی چمک دھمک کے آگے مان پڑ جاتی ہے۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیرہ میں لکھا ہے کہ سبعیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیث کے نام سے 3 لاکھ جھوٹی روایتیں گھڑی تھیں، جن میں سے بیشتر گمراہ صوفیوں کے ذریعے اور کم علم مسلمانوں میں مقبول ہو کر ان کے عقیدے کا جز بن گئیں، اور مذکورہ سبعی روایت کا بھی وہی صورتحال ہے کہ وہ ایک من گھڑت روایت ہے جسے مسلمانوں کے سواد اعظم میں پھیلا دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے میں شعیب نگرامی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ہمارا ہفتے وار پروگرام اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں ڈاکٹر شعیب نگرامی سے سماعت فرما رہے تھے۔ اس پروگرام کے ہدایت کار غسان آل مویز ہیں۔